آپ میں سے کوئی ایک اس طرح کی کوئی چیز بیان کرے جو مجھے بھی اچھا لگے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہو. ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ آپ میں سے دیکھیے، محاضرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے مشارکت ہے. اس کے اندر جو مفاعلت کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ مشارکت. مقاتلہ ایک سے ہو نہیں سکے گا، مقابلہ ایک سے ہو نہیں سکے گا، مقابلہ خود لڑے. تو محاضرہ مشارکت ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیسے آپ سمجھائیں گے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ دین الہی ہے. کوئی فطری دلیل دیجیے. ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور ہر کوئی انسان کوئی نہ کوئی دھرم مانتا ہے. تو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اسے کوئی دھرم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے مرنا ہے. تو یہاں پر یہی ضروری چیز ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اگرچہ طریقے مختلف ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے نہ کوئی طریقہ ہر ایک کے لیے رکھا ہے. تو وہی طریقہ جو ہے کیا ہے؟ کسی کا مذہب ہے، کسی کا دھرم ہے، کسی کا قانون ہے، کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کہے گا اچھا. دوسری طرف سے ہم یہ اس کو کہیں گے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اور آج بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی دھرم کا پالن کرتا ہے اور اسی کا فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے. اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے. ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سا دھرم اچھا ہے یا کون سا دلیل کے اعتبار سے یا ہر زمانے کے اعتبار سے بہتر ہے. اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی طرح سے عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی آپ نے جب اس کو کہیں گے کہ مختلف مذاہب کیوں ہوتی ہے اس کے دنیا کے اندر، یہ عقلی دلیل ہے. دنیا کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائی ہے، یہودیت ہے اور ہندو دھرم ہے اور اسی طرح سے بودھ دھرم ہے جو مشہور دھرم ہے نا. دھرم تو سمجھ رہے ہیں نا؟ دھرم یہ بھی ایک دھرم بنا ہوا ہے دنیا میں. آج تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بابا آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو ان کے پاس بھی کوئی مذہب رہا ہوگا نہیں ہوگا. اور جب بشریت اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق کی دنیا کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب آپ اگر کوئی کسی کو یا آپ دلیل دینا چاہیں گے تو قرآن سے دلیل نزول قرآن کے ذریعے سے ہم دیں گے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے وہ عقلی یا فطری دلیل ہی مانیں گے. قرآن کو ہم مانیں گے، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ مانیں گے. تو اس طرح سے ان کے سامنے یہ 2-3 باتیں آپ رکھ سکتے ہیں کہ انسان جب سے دنیا کے اندر آیا ہے اللہ نے ان سب کو کوئی نہ کوئی طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، بسر کرنے کے لیے. اور تاریخی اعتبار سے کہیں گے کہ دیکھ لو دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب موجود ہیں، چاہے اگرچہ اختلافات ہیں لیکن ہے کہ نہیں ہے، اور سب اس کے فالوور نظر آتے ہیں. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کے ذریعے سے اگر وہ دلیل نہیں مانتا ہے تو آپ فطری اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے یہ 2-3 باتیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم اگر اس کو کہیں گے جو قرآن کے اندر چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے قرآن کے اندر؟ ہم اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اور یہ چیلنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے بلکہ اس وقت سے لے کر یہ تا قیامت چیلنج موجود ہے.
کہ اگر تم اس مذہب کو برا کہتے ہو تو اس جیسا قرآن کو آپ پیش کرو، ہے کہ نہیں ہے قرآن کے اندر؟ کل اجتماعت الانس والجن، اگر اسے کہا جائے انسان سے بھی جنات سے بھی تم سب اکٹھا ہو کر کے اس طرح کا قرآن اپنی طرف سے پیش کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں اور اپنے علاوہ دوسروں کو مددگار بھی بنا لیں تو وہ اس طرح کا کوئی قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ چیلنج ان کو پیش کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 10 سورت کے بعد میں پھر لاؤ، 10 سورت سے بھی نیچے گھٹ کر ایک سورت کے لیے قرآن نے ہے چیلنج کیا نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، تو ایک سورت ہی لاؤ۔ تو یہ ہمارا جو چیلنج ہے یا شریعت کی طرف سے قرآن کا چیلنج کی جیسا تم بنا کے لاؤ ایک پورا قرآن، نہ تو 10 سورت ہی لاؤ، ایک سورت ہی لاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں لا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے۔ اس پر ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر وہ لانا چاہیں تو لے آئیں، پیش کریں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی ہمارے پاس تو اسلام ہے نہیں، وہ تو سب انکار کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگرچہ نام آپ نے تبدیل کر لیا ہے، آپ نے نام تبدیل کر لیا ہے، لیکن سارے مذاہب کا نام تقریباً اس سے پہلے جب ہے سب کا نام اسلامی ہے۔ کون سی آیت پیش کریں گی کہ جسے آپ واضح کر دیں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا امرت ان اکون من المسلمین، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں کہا ہے قرآن میں؟ یونس آیت نمبر یہ 72 ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، ان کے بھی کہا گیا، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اور بھی کئی جگہ دیکھا ہوگا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، کہا گیا کہ نہیں کہا گیا إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اسی طرح سے أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ کیا کہا إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، یعنی اس طرح سے آپ کہیں گے کہ ہم آپ کے معبود، اور اس طرح سے سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بہرحال قرآن کی طرف سے دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ آخر میں سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ کوئی دلیل پیش کریں گے تو ایک فطری دلیل پیش کریں گے ان کے سامنے، اور فطری دلیل پیش کرنے کے بعد ایک تاریخی حیثیت سے آپ ان کو دکھا دیں گے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، اور ہر کوئی جو دنیا کے اندر مذہب کے ماننے والے ہیں کوئی نہ کوئی مذہب ضرور وہ فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا یہودی کہتے ہیں وہ یہودی ہیں، نصرانی کہتے ہیں وہ نصرانی ہیں، وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لیکن ہر ایک اچھے انسان کو لوگ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ سب منسوب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے، اور جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کب ہیں، اور یہودیت اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد نصرانیت ہے، تو ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہود میں سے تھے یا یہودی مذہب کے ماننے والے تھے بالکل غلط تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انکار کر دیا کہ وہ مسلمان تھے، کیا تھے؟ وہ دین حنیف پر قائم رہنے والے مسلمان تھے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ جو مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کو کامیابی پر چلانے کے لیے اور آخرت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام، جس کی پہلی کڑی کون ہے؟
آدم علیہ السلام ہے اور آخری کڑی ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب ہم جو چیز جانیں گے وہ ایک دوسری چیز ہے. یہ محاضرہ جو ہے تقریباً قرآن اور حدیث سے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر دلیل نہیں ہے، لیکن ایک فکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں چیز باقی رہے اور ہر جگہ آپ کو کام آئے. یہ میرا مقصد ہے. قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، تمام مسلمان پڑھتے ہیں، علماء ہیں، اس کے لیے بہت سارے دلائل ان کے پاس موجود ہیں. جیسے شروع میں نے پڑھ کر سنا دیا، من قتل نفسا بغیر نفس یا اس طرح انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تو ان کے کیا ساتھ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل اٹل ہے، اس کے اندر سچائی ہے، عدل و انصاف ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان کوئی عقلی دلیل ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ عقلی دلیل. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اب ہم چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا کا خالق ہے یا اور ہے خالق. اس بات کو کتنوں نے مانا؟ تقریباً مشرکین عرب مانتے تھے اس معاملے کو. مانتے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. اہل عرب بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کی مخلوقات کون کون سی چیزیں ہیں؟ اب آپ گنوائیے. اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ خالق، اس کی مخلوقات، اور پھر تیسری چیز ہم یہ جانیں گے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے. 3 چیز. تو اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور اس کی مخلوقات کیا کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تو اس کی مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات یا مخلوق کون ہے؟ انسان. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس انسان ہی اشرف ہے؟ کرمنا، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور اس کے علاوہ کوئی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ڈھانچہ کس کا بنایا ہے؟ آپ یاد رکھیے جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ سب کا چہرہ نیچے کی طرف ہے. صرف انسان ہے جس کا چہرہ سامنے کی طرف ہے. سب سے بہترین ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا بنایا ہے. سب سے بہترین ڈھانچہ کس کا ہے؟ انسان. اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے پر فوقیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. کس وجہ سے؟ ایک تو علم ہے اور مولانا ایک تو علم ہے، ثابت ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے. دوسری اور کوئی دلیل دیجیے اشرفیت ہونے کی جو عقلی ہو. کہیں آپ تلاش کریں قرآن میں. کرمنا بنی آدم، بالکل صحیح. فی احسن تقویم، بالکل صحیح، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر انسان کی جو فوقیت رکھی ہے، ایک علم ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ شر کا مادہ ہے ان کے پاس. فرشتوں میں شر کا مادہ ہے. عاشقی معاشقی کرتے ہوئے دیکھا کبھی فرشتے کو؟ ایسا تو نہیں ہے کسی لڑکے کو بھگا لے گیا ہو، گیا تھا جان نکالنے کے لیے، پتہ چلا لے کر چلا گیا. ایسا کبھی سنا کہ آئے تھے جان نکالنے کے لیے ملک الموت اور پتہ چلا کسی جھاڑی پہنچ گئے؟ کبھی نہیں. شر کا مادہ ہے نہیں ان کے پاس. یہ ہے شر کا مادہ نہیں. اور انسان اس کے اندر حیوانیت بھی ہے اور کیا ہے؟ انسان ہے. تو یہ مادہ ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ کی راہ پر چلنے والا انسان ہے. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے میری بات؟ فوقیت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ہر طرح کے مادے رکھے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو موڑ کر پھر
اسلام کی طرف آتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے تو یہ زیادہ کمال ہے فرشتوں کی. ان کے ہاں شر ہے ہی نہیں ہے، وہ شر کیا کریں گے بھائی؟ یہاں سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھا ہے، اس کے باوجود پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بندہ؟ یہ بھائی ایک بوڑھا زنا کیا کرے گا جب اس پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک جوان آدمی جب ان تمام چیزوں کے مواقع پانے کے باوجود اگر وہ اللہ سے ڈر کر اس چیز سے بچتا ہے تو کس کی قابلیت ہے اس کے اندر؟ اس جوان آدمی. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت کیوں پسند ہے؟ یہی وجہ تو ہے نا کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے تذلل اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر انسان ہے. کون ہے؟ تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے بہتر انسان. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جن. اور دوسرے اعتبار سے اگر آپ تقسیم کریں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں انس اور جن جو ہیں ان کو دو چیز سے نوازا ہے. عقل دی ہے نہیں دی ہے؟ عقل و ہنر بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہے. جنوں میں بھی ہے، خواہشات بھی نہیں ہے. جنوں میں خواہشات ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہا ان کی نوعیت الگ ہے لیکن خواہشات ہیں، بال بچے ہیں، بیوی ہے اور ان کی بھی ایک زندگی ہے. ہم سے پہلے وہ دنیا میں آئے، فساد برپا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا خالی کرا کر کے پہاڑوں کوہوں اور وہ ان کو جگہ دی ہے اور پھر اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ نہیں؟ یہ آپ پڑھتے ہیں نا، جانتے اسی طرح سے علماء ہے ماشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سب سے اللہ کی مخلوقات میں جو میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہنر سے نوازا ہے، خواہشات بھی دی ہے. کوئی ایسی مخلوق بتائیے جس کو خواہشات ہے لیکن عقل نہیں ہے؟ جانور، حیوانات، ہم اس کو کہیں گے حیوانات. اللہ تعالیٰ نے خواہشات دی ہے لیکن عقل نہیں ہے. کسی بھینسے کو آپ اگر انجینئرنگ پڑھائیں تو 2-4 سال کے بعد انجینئر بنے گا؟ عمر صاحب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں بن پائے گا. کسی گائے کو آپ کتنا بھی سکھا دیں، پڑھا دیں کہ وہ اس کے کھیت میں نہیں جانا تو اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ اس کھیت میں نصیحت کے مطابق نہیں جائے گی. عمر صاحب ایسا ہے. تو اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق یہ ہے جس کو عقل و ہنر سے نوازا اور خواہشات بھی دی ہے. دوسری مخلوق ایسی ہے کہ جس کو ایک سینس کم ہے، یعنی عقل ہے ہی نہیں ہے، صرف خواہشات ہے. کوئی اور ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس خواہشات ہی نہیں ہے، صرف عقل ہے. اسی کے الٹا بولے صاحب سوچیے ذرا، خواہش نہیں ہے، نہ پیٹ کی خواہش ہے نہ شرمگاہ کی خواہش ہے، لیکن عقل اللہ نے نوازا، عقل سے نوازا ہے. ارے بھائی فرشتے نہیں اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات دی ہے، خواہشات نہیں دی ہے. شادی بیاہ، روزی روٹی، کپڑا مکان، میٹرو میں چلنا پھرنا، ٹکٹ کٹاتے ہوئے وہ بھی لائن میں لگے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو کتنی مخلوقات ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ 3. عقل و ہنر سے نوازا، خواہشات دی ایک کیٹیگری میں. دوسری کیٹیگری میں جن کو خواہشات ہے، عقل نہیں، جانور، حیوانات. دوسرے میں فرشتے آ گئے جن کو اللہ نے عقل و ہنر سے نوازا ہے مگر خواہشات نہیں. اب ہم چلتے ہیں جس کو کوئی چیز نہ ہو، نہ عقل ہے نہ خواہشات ہے. جمادات اور نباتات. نباتات میں بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو چھو دو تو سکڑ جائے. تو بہرحال وہ ایک عارضی چیز ہے کہ نہیں ہے؟
پرندے کس میں آئیں گے؟ وہ حیوانات میں آ جائیں گے، جن کو اللہ نے جیو دیا ہے، جن کو جان دی ہے، وہ حیوانات میں ہو گئے۔ اور جمادات میں پہاڑ، دریا، خوش، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اور نباتات میں جتنے درخت ہیں آگے نہیں آگے، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک عقلی چیز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو آپ جب تک دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ چیز باقی رہنی چاہیے، اور بہت سارے مسائل آپ اس سے حل کر سکیں گے۔ تو اللہ کی مخلوقات، جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سنس دی ہے، اور بعض مخلوق ہے جن کے پاس ایک ہے، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے کیا جانا؟ اللہ خالق ہے، اس کی مخلوقات کی نوعیت کیا ہے؟ یہ پوری دنیا ہے، جن کی صفت بیان کی گئی کہ دونوں چیزوں سے نوازا ہے، ایک چیز سے نوازا ہے، اور بعض مخلوقات کچھ بھی نہیں ان کو دیا ہے، بلکہ وہ انسان کے فوائد کے لیے ہیں یا ضروریات کی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اب ہم تیسری چیز اس میں جان لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ خالق، مخلوقات، مقصد تخلیق، تین چیز ہونی چاہیے۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی رضامندی، یہی ہوگا نا؟ عبادت، اللہ کی رضامندی، یا سعادت دارین، یہی کہہ سکتے ہیں نا؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ تین چیز جان لیا، خالق، اس کی مخلوقات، اور مقصد تخلیق۔ اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک بار چھوڑ دیا نا؟ آپ کے ذہن میں یہ تینوں چیزیں باقی رہ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں دعوت الی معرفت اللہ۔ اللہ تعالی نے پیدا کیا، مخلوقات بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد تخلیق بھی بیان کر دیا۔ جو اللہ تعالی نے ایک دعوت دی ہے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، یہ دعوت سب کو دیا ہے کہ بعض کو دیا ہے؟ بعض کو۔ دعوت الی اللہ یہ ایک عمل ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یہ دعوت سب کو دی گئی ہے مولانا۔ اللہ کے پہچان کرنے کی دعوت سب کو دی گئی ہے، دیت نہیں دی ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیجئے، نوح علیہ السلام کے بارے میں ما لکم من الہ غیرہ، سبوں نے ہی کہا ہے۔ تو یہ دعوت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سب کو دی ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے کلمات ان کے الگ رہے ہیں، لیکن سب کی دعوت ایک رہی ہے کہ اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو، اللہ ہمارا کون ہے، ہمارا معبود حقیقی کون ہے۔ یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم سے لے کر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک چیز یہ ہو گئی دعوت الی اللہ یا دعوت الی معرفت اللہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ دیا ہے۔ راستہ دیا کہ نہیں دیا ہے؟ الطریقۃ الموصلہ الی اللہ۔ تو یہی طریقہ، یہی راستہ، یہی تو دین ہے۔ یہی جو راستہ اللہ دیتا ہے اسی کو ہم دین کہتے ہیں، وہی دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہر ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، طریقہ دیا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایک دعوت الی اللہ دی، دوسرے نمبر پر راستہ دیا یعنی دین، تیسرے نمبر پر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ معاد، آخرت
اور سب کو یہ بتایا کہ یہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ راستہ کب تک چلنا ہے زندگی کا، اور پھر زندگی گزارنے کے بعد کہاں آنا ہے، آخرت میں آنا ہے۔ ہر کوئی مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے، تو مر کر جاتا کہاں ہے، معاد ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن معاد کے تعین میں غلطی ہے، وہ ہم سمجھیں گے ابھی۔ ہم نے اب تک ایک چیز جان لیا، خالق، مخلوقات، مقصد تخلیق۔ ادھر ہم نے سمجھا دعوت اللہ، غور کیجیے گا، میری طرف دیکھیے گا، دعوت اللہ طریقہ، وہ راستہ یا مذہب جو اللہ تک پہنچائے، اسی کو ہم دین کہیں گے۔ ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے طریقہ دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو کیا ہے، معاد۔ تیسرے نمبر پر کیا دیا ہے، معاد۔ تین چیزیں سمجھ لیا آپ نے کہ نہیں سمجھ لیا؟ ابھی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک چیز اور جانیں گے، اس مرحلے کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کیا ہے، انتظام کیا کیا ہے؟ دعوت اللہ کو چلانے کے لیے، یا اس راستے کو بیان کرنے کے لیے، یا معاد کا ذکر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی راستہ بنایا ہے نا، انبیاء علیہ السلام۔ وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام، جس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور آخری کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے، یہ بہت اہم ہے، ان کے ماننے والے، اسی میں دو حصہ کیجیے، ان کے فالوور یا ان کے ماننے والے، متبعین، وہ کون کہلاتے ہیں؟ وہی مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں۔ اور جو ان کے مخالف، منکر، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کافر کہلاتے ہیں۔ دو چیز سمجھ لیا نا؟ جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے جنت۔ یہ دیکھو میں نے جنت بنائی ہے، یہ ہے نا جنت، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، مصنوعی ہے، کہیں آپ سمجھیں کہ دعویٰ ہے کوئی، ایسا نہیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، تو انبیاء علیہ السلام یہ دعوت جو پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا انبیاء علیہ السلام، جو تقریباً 1 لاکھ کچھ ہیں۔ پھر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ منکرین اور کافر ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ان کا فیصلہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے جان لی نہیں جان لی۔ اب ہم آتے ہیں پھر پہلے چیز کی طرف، خالق، مخلوقات اور مقصد تخلیق کی طرف چلتے ہیں پھر واپس۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، دعوت اللہ اور اس تک پہنچنے کے لیے راستہ، پھر معاد، انبیاء علیہ السلام، ان کے فالوور، نوعیت، جنت اور دوزخ۔ یہ پوری دنیا کا نقشہ میں نے بنا رکھا ہے، یاد رکھیں، اور بابا آدم سے لے کر قیامت تک کا معاملہ رہے گا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جب بابا آدم سے وہ پیدا کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتوں سے کیا کہا؟ پہلی چیز کی طرف خالق ہے اللہ تعالیٰ، انی جاعلک للناس، کیا بتایا؟ نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تو کافی ہیں، تیری تقدیس، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں، کیوں ایسا پیدا کریں کہ جو فساد کریں گے۔ یہ لفظ فساد یہیں سے یاد رکھیے گا، یہیں سے
یاد رکھیے گا، ہم تو کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہو. پھر اس میں بابا آدم کی جو ہے فوقیت ثابت ہوتی ہے علم کی بنیاد پر. کہا تم بتاؤ دنیا کے نام. فرشتے کہے بھائی ہم تو کیا جانے اللہ تعالیٰ کتنا سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا. بابا آدم سے کہا بتاؤ. اب پھٹافٹ سارے نام بیان کرنا شروع کر دیا کہ فلانا چیز فلانا چیز. دنیا کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیان کر دیا تھا. اس کی خاصیت نوعیت سب جانتے تھے, سب بیان کر دی. کہا دیکھا فرشتے مجبور ہو گئے, سجدہ کا حکم دیا, سجدہ کیا. اس میں سے ایک اور تھا اس نے سجدہ نہیں کیا, اس کو بھی یاد کیا. نافرمانی یہیں سے چل رہی ہے. ایک تو فرشتوں نے کہا یہ فساد مچائیں گے, اور دوسرے نمبر پر جب سجدہ کا حکم دیا گیا تو نافرمانی اس نے کی, نافرمانی کی. اس کو بھی یاد رکھیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی مخلوقات کی نوعیت ہم نے جان لی کہ کتنی مخلوقات ہے دنیا کے اندر, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان, جن اور کیا ہے, حیوانات, جمادات, نباتات, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچتا ہے کچھ نہیں, سب یہی چیزیں. اور مقصد اللہ نے بیان کیا کہ دنیا میں کب تک رہو گے. کہا کہ پھر یہاں سے دنیا سے اٹھ کر آپ کو جانا ہے. بیان کر دیا کہ اللہ کی رضامندی تلاش کرو, اور کہا کہ سب کو بیان کر دیا کہ دعوت اللہ کے لیے ایک نظام بنایا, رسولوں کا نظام بنایا کہ نہیں بنایا سب کو. لیکن یہاں اللہ کے پہچاننے میں کتنی غلطی کی لوگوں نے. انبیاء علیہ السلام بنایا کیا, لیکن غلطی کہاں پر ہے. دعوت اللہ سب کو ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, سب کو یہ چیز دی گئی اور انہوں نے اللہ کی طرف بلایا. لیکن دعوت اللہ کے معاملے میں غلطی بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے. آپ بیان کریں غلطی ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پہچانو, تو کسی نے کہا نہیں گائے ہے, کہا کہ نہیں کہا جانور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان دعوت دے کہ میری عبادت کرو, تو گویا کہ انسان اپنے جیسے کی عبادت کرے گا. اگلی بات سوچیے گا, بعض انسان ہے کہ نہیں دنیا کے اندر جو دعوت کر رہے ہیں اور انسانیت کی طرف بلا رہے ہیں, تو گویا کہ انہوں نے انسان کو معبود مانا. اور اگر اس سے ہٹ جائیں انسان کے علاوہ حیوان میں سے کسی کی پوجا کرنا شروع کر دیں, تو گویا کہ اس نے اپنے سے کمتر کی عبادت کرنا شروع کر دیا. موجود ہے کہ نہیں موجود ہے, اس دنیا میں موجود ہے نا اپنے سے کمتر کی عبادت. جیسے جانوروں کی عبادت ہو رہی نہیں ہو رہی, یہ بات موجود ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دعوت میں غلطی کہاں ہوئی, اللہ کو پہچاننے کی طرف دعوت دی گئی کہ اللہ کو جانو پہچانو, کتنا ہے کتنا نہیں ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, راستہ بھی دیا ہے. لیکن غلطی یہیں پر ہوئی ہے, یا تو انسان کی عبادت کرنے لگا اپنے جیسے, یا جنوں کی عبادت کی نہیں کہ کم سے کم ان سے مدد مانگی, یا یہ کہ اپنے سے نیچے اتر کر جانور کی عبادت کی, یا اس سے بھی زیادہ اتر کر جمادات میں سے عبادت کرنا شروع کر دی. کیا دنیا کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے؟ پیڑ پودے کی پوجا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے, پتھر کی پوجا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دعوت کا مشن انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا, تو ساری غلطی یہیں پر ہے نا. جیسے راجہ دشرت, ان کے بیٹے کا نام کیا ہے, رام کہتے ہیں. ان کی عبادت چل رہی پوری ہندوستان میں, تو انسانی تو ہے نا. اور اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اگر کوئی دعویٰ کرے میں اکیلا ہوں تو لیکن پیدائش کے مرحلے میں وہ کیا ہو جائے گا؟ کسی نہ کسی کا کوئی باپ ہے، اس کی ماں ہے، تو جس کے باپ ہو، جس کی ماں ہو، وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ معبود بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے ان کے یہاں بہت سارے غیر مسلم میں کرشنا ہے، اور کون ہے؟ وشنو ہے کوئی، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اگر اللہ کی معرفت کرنی ہے اور اس کا تعارف آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین آیت ہے کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ تو مخلوقات میں سے نہ انسان اور جن معبود بن سکتا ہے، اور اگر اس سے نیچے جاتے ہیں جس کا مطلب کہ ہمارا ذہن ہٹ گیا ہے، ہم نے جس کو معبود بنائے وہ تو ہم سے گیا گزرا ہے۔ جانور میں سے جانور کی عبادت ہو رہی نا، کتنے لوگوں کی جانیں لے لی لوگوں نے، گوبر کو حلوہ بنا دیا، پیشاب کو شربت بنا دیا، تعجب نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک عقیدے ہی کی بات ہے نا، دنیا میں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی۔ تو ارے وہ تو چھوڑو، شکر کی پوجا کر رہے ہیں، فرج کی پوجا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب انسان دعوت اللہ میں کمی کر جائے تو یہی سارے بنائے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی کہ انسان کو بھٹکا کر کے دوسرے راستے پر لگا دو۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، بالکل نہیں پہچانا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو پہچانا تو اس کے ساتھ دوسری چیز لگا دی۔ کیا لگا دی دوسری چیز؟ مولوی صاحب دنیا کے اعتبار سے آپ بتائیے، ہم دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں، عقلی مراحل سب چل رہے ہیں، اور آپ کسی میں کامیاب ہوں گے جب کسی کو خاموش کرنا چاہیں گے تو یہ ہے کیا اللہ کی مخلوقات میں سے یہ ہے۔ تو کیا ایک انسان کے لیے روا اور جائز ہے کہ وہ اپنے جیسے کی عبادت کرے، یا اپنے سے گھٹیا جس کے پاس نہ خواہش ہے نہ اور کچھ ہے، یا اس سے بھی گیا گزرا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ عقل کے اعتبار سے ذرا سوچ لو، یہ ہمارے معبود ہونے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اشرف المخلوقات بنائے وہ پھر اپنے ہی کے سامنے جھکے یا اپنے سے نیچے والے کے سامنے جھکے؟ کیسے روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کی عقل اجازت دیتی ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے صاحب نیت تو نہیں آ رہی نا۔ تو دعوت اللہ میں کمی واقع ہوئی، انبیاء میں نہیں، لوگوں کے پہچاننے میں۔ یا تو اللہ کو پہچانا نہیں، اپنے معبود کو جانا نہیں، اور اگر جانا تو اس کے ساتھ کوئی چیز لگا دی کہ ارے اللہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں بنا کسی وسیلہ کے۔ کہتے ہیں بنا سیڑھی کے تو ہم چھت پر نہیں جا سکتے ہیں، تو اللہ تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ کھینچتے نا کتنا زور سے، اللہ تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ یا اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے بنا وسیلہ کے؟ سب کچھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو پہچان لیا بندے نے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے خود ساختہ سیڑھی بنا ڈالی۔ سیڑھی بنائی نہیں بنائی؟ اور قیاس کس پر کیا؟ دنیا پر، کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی چاہیے۔ اب اس کے لیے کس کو تلاش کیا؟ سیڑھی کس کو بنایا؟ بزرگان دین کو۔ بزرگان دین کو کیا بنا لیا؟ سیڑھی بنا لیا۔ کیسے جواب دیں گے مولوی صاحب آپ؟ یہ سیڑھی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ عقلی دلیل دیجیے۔ قرآن سے بہت آپ دلیلیں دیتے رہتے ہیں، ان سے یہ کہیے سیڑھی کہاں لگاتے ہیں مولوی صاحب؟ جہاں دوری ہو نا، سیڑھی کہاں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں ہم چڑھ نہ سکیں
اور جہاں پہنچ نہ سکے، اور جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں سیڑھی تھوڑی لگاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اقرب من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو بھائی سیڑھی کہاں لگاؤ؟ اللہ اتنا قریب ہے، تم خود یعنی اپنی طرف سے دوری پیدا کر رہے ہو۔ پیدا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے لمبی سیڑھی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو ان کا سوچنا ہی دنیا پر اللہ تعالیٰ کو نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے وہ ٹرین سے پہنچتے ہیں فلانی جگہ، یہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، جاتے ہیں قبر کے اندر پہنچتے ہیں اوپر، تو یہ ساری باتیں قیاس کے اعتبار سے اگر جب آپ ان کو سمجھائیں گے اور لے کے بتائیں گے کہ بھائی سیڑھی وہاں لگاؤ جہاں دوری ہے، اور جہاں قربت ہے قریب ہے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں 100 فٹ کی سیڑھی لگا دیں گے تو تھامے گا کون؟ ہے کہ نہیں بات؟ عقل تصور کرے کہ نہیں اس بات کو؟ تو ایک تو اللہ کو پہچانا نہیں، وہ غیر مسلم میں، مسلمانوں میں کیا ہے اللہ کو پہچانا، لیکن کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ؟ وسیلہ لگاتے ہیں، وسیلہ لگاتے ہیں، اور وسیلہ کو قیاس کیا کس پر؟ دنیاوی امور پر، دنیاوی عدالت پر۔ فلانے جگہ جانے کے لیے وزیر سے ملنے کے لیے پہلے چھوٹوں کو ملنا کرتا ہے اور اسے کرتا ہے، اور حالانکہ خود جب ٹرین کا ٹکٹ کٹواتا ہے کہتا ہے ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں کہتا راستے میں اور 2-4 جگہ ادھر تک گھوم ٹہل لیں اور پھر چلیں، ایسا نہیں کہتا، ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں کہتا نہیں فلانے کو ایسا کر لو ویسا کر لو پھر ایسا ہونا چاہیے، اور ٹکٹ ڈھونڈتا ہے ڈائریکٹ۔ کیا عجیب بات ہے کہ نہیں؟ دین کے معاملے میں کہاں کی عقل لگاتا ہے، کیونکہ شیطان تو ان کے لیے جال بناتا ہے نا۔ تو غلطی کس طرح سے ہوئی یہاں پر دیکھیے گا، اللہ کو یا تو پہچانے ہی نہیں، یا پہچانا تو اس کے اندر اپنی رائے داخل کی، اور اس کے لیے وسائل اور سیڑھی دنیا پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو دعوت اللہ میں انبیاء علیہ السلام نے بات پہنچا دی، لیکن عوام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیسے لوگوں کی پوجا کی، انہوں نے گویا کہ اللہ کو پہچانا نہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کو پہچانا پھر اس کے ساتھ غلط چیزیں اپنی طرف سے پیوست کر دی، جیسے وسائل ہے، وسیلہ ہے، یا اور کوئی چیز اس طرح سے لاتے نہیں لاتے ہیں، بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ٹائم بھی آپ دیکھتے رہیے گا، اسی میں ختم کرنا ہے۔ اب آئیے تیسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں، معاد۔ ان تمام راستوں میں سب سے بہتر راستہ کس کا ہے؟ ہم کہیں گے اسلام کا راستہ ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم نے اپنے دین کی تعریف کی، اس لیے نہیں کہ ہمارا دین مذہب اسلام ہے، اس وجہ سے جیسے یہودی دھرم ہے اپنی جگہ پر صحیح تھا شروعات میں، بعد میں اس کے اندر غلطیاں پیدا ہوئیں اور لوگوں نے کچھ کا کچھ کیا، قرآن نے اس کی تصدیق کی، انہوں نے تحریف کی، بدل ڈالا۔ اس کے بعد عیسائیت، مذہب عیسائیت انبیاء تک جہاں تک معاملہ ہے، نبی تک وہاں تک درست ہے، ان کے فالوور بھی ٹھیک ہیں۔ تو ان تمام راستوں میں چاہے ہندو دھرم ہو جو اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں، سناتن کہتے ہیں نا، سن دھن آتن، یا اس طرح سے جوڑتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمانی کتاب یا آسمان سے آنے والی چیزیں۔ تو گویا کہ وہ آسمانی کتاب کے دعوے دار ہیں، لیکن کون سی کتاب ان کے پاس موجود ہے آسمانی یہ پتہ نہیں، تحریف شدہ ہے، نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے ہیں۔
نہیں کر سکتے. جو قرآن کے مطابق ہے ہم اپنے عقیدے کے مطابق کہیں گے اس کو مان لیں گے، جو قرآن کے مخالف ہے اس کو نہیں مانیں گے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کہ اور کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن آخری کڑی جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اس راستے کی وضاحت کی ہے. ترکتکم نہیں، وہ تو کیا ترکتکم وہ دوسری علی محجۃ البیضاء، ہم نے آپ کو ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے. محجہ کہتے ہیں راستہ، البیضاء روشن. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ راستہ بنا دیا میں نے، ایسے ایسے راستہ جا رہا ہے، اس طرف بھی لائٹ اس طرف بھی لائٹ. بعض سڑکوں پہ دیکھا ہوگا یہاں بھی لائٹ اس طرح لگتے لگتے پھر وہ کنارے تک راستہ لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پیش کیا ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی روشن دن کی طرح سے. ارے اس کے اندر اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہوں اور رات کے وقت میں انسان اس پر چلتا ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے تم سب کو کس پر چھوڑا ہے؟ روشن راستے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. یہی کہا کہ نہیں کہا ہے کہ اس سے ٹیڑھا پن نہیں کوئی اختیار کر سکتا مگر جو ہلاک ہونے والا ہی ہوگا. اب کوئی نشے ہی میں چلے گاڑی چلائے تو کیا کریں گے؟ تو ٹھوک دے گا کہیں نہ کہیں، یہی ہوگا نا. لیکن جو عقل و ہنر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا انسان کو، اگر اس کے ساتھ اس راستے پر چلے گا، جس راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیلھا کنہارھا، لیلھا رات میں انسان اندھیرا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس میں انسان کے بھٹکنے کی بہت سارے چانس ہیں، گر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے. لیکن وہ راستہ جس کے اندر اتنی لائٹیں روشن اللہ تعالیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری امت کے لوگوں، میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، بالکل روشن، اس سے کوئی بھٹک نہیں سکتا. لیلھا کنہارھا، یہی اس کا مطلب ہے نا. اللہ کے رسول نے کہا ہم نے آپ کو ایسے راستے میں چھوڑا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ وَمَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندگی اس کی زیادہ ہوگی بہت سارے اختلافات دیکھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پھر کیا فرمایا آپ نے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. کہا اگر اس طرح سے دیکھو کہ اس راستے سے بہت سارے راستے ادھر ادھر کٹے پیٹے ہیں تو ان راستے پر نہیں جانا، جو میرا راستہ ہے اسی پر قائم رہنا. اور اگر میرے راستے میں کوئی کمی نظر آئے یا کچھ نہ ملے تو خلفائے راشدین کو دیکھ لینا جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کا راستہ پکڑ لینا. اگر میرے یہاں نہ ملے کوئی چیز تو ان کے یہاں پا لینا. اور حدیث میں کیا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یا سنت رسول ہی الفاظ کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جھگڑا ممکن ہے، کسی مسئلے کے اجتہاد میں غلطی ممکن ہے، انسانی عقل ہے، لیکن اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بیان کیا ہے. کیا راستہ بیان کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بہترین چیز بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو سب سے پہلے دعوت دین اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا. غلطیاں ہوئی
اسی وجہ سے وہ سارے مذاہب پیدا ہوئے اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے اس کو سمجھنے لگا۔ تو دوسرے نمبر پر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری راستہ ملا وہ راستہ اسلام ہے۔ نبی نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح سے خفا اور پوشیدگی بالکل نہیں، واضح ہے، اور آگے تک قیامت تک کے لیے فیصلہ متعین کر دیا کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا اور تکرار ہو جائے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، تو فیصلہ کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ الی اللہ والرسول، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف پھر دینا، معاملے کو فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہے؟ ہم کہتے نہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم ولی ہیں، تو فیصلہ ہو پائے گا مجھ صاحب؟ آپ کہیں گے کہ میرا امام بڑا، وہ کہے گا میرا امام بڑا، تو کیسے کہتا ہے تیرا امام بڑا، میرا امام بڑا؟ تو ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی، یا ایک دوسرے کو کافر کہنے تک کی نوبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیونکہ وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا جو فیصلے کا طریقہ اللہ اس کے رسول نے بیان کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک تو خالق، مخلوقات اور مقصد تکلیف۔ ہم چل رہے تھے دعوت اللہ، اس کے اندر غلطیاں کیسے ہوئی؟ اللہ کے پہچاننے میں غلطی، تو کسی نے کسی کو پوجا، انسان نے انسان کو پوجا، یا انسان اپنے سے نیچے اتر کر پوجا، یا بہت گھٹیا گزر کر کیا کہیں گے جماعت کو پوجا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارا مذہب اسلام جس کے بارے میں نبی نے یہ وضاحت فرما دی، لیلھا کا نہار ہے، اب اس کے اندر کیا ہے؟ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم نے آپ کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ یعنی اس وقت میں جتنے لوگ حاضر تھے سبوں نے گواہی پیش کی ہے کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، سبوں نے کہا نہیں پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی نے کیا کہا؟ یہاں جو موجود ہیں ان لوگوں تک خبر پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے کہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو نبی کی اس میں غلطی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی نبی اس وقت تک نہیں دنیا سے جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے پیغام کو پورا نہ کر دے۔ سبوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، امت تک رسالت پہنچا دی ہے۔ اب ذکر آتا ہے معاد کا، تو جب ہم اللہ کے پہچاننے میں غلطی کریں گے تو ظاہر بات ہے راستہ بھی ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا کہ ہم ہندو دھرم قبول کریں گے، کوئی کہے گا کہ فلانا دھرم قبول کریں گے، پھر یہ کریں گے، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہے کہ نہیں؟ نیند آئے گی بتائیے گا مجھے۔ تو اسی اعتبار سے معاد کا بھی فیصلہ ہوگا، معاد کا فیصلہ اسی اعتبار سے، جنت یا تو جہنم۔ ہم نے 2 مرحلے پڑھ لیے، خالق، مخلوقات، مقصد تکلیف، دعوت اللہ، راستہ، معاد۔ تیسرے پر اب چلتے ہیں جہاں ہمارے مقصد جڑا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے آدم اور آخری کری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے وہ کون سے لوگ ہیں؟ مومن۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی سوئے نہیں، اگر کوئی سو رہا ہو تو جگا دیجیے۔ مولوی صاحب سونے کے لیے بڑا ٹائم ہے، مت سوئیے، جاگتے رہیے اور سنتے رہیے۔ قرآن و حدیث آپ کے پاس موجود ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ لوگ ہنر سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ ان کے سامنے کیسے پیش آئیں گے، کیسے سمجھائیں گے، یہ 3 طریقے ہم نے رکھے ہیں۔ خالق،
مخلوقات مقصد خلق آپ پیش کیجیے، پھر دعوت اللہ، اس کے پہچاننے میں غلطی اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ملے، آخری راستہ اسلام، پھر معاد کا تذکرہ، کیونکہ وہ تو غیر مسلم معاد مانتا ہی نہیں نا، مشرکین نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کا، وہ کہتے تھے ارے جب ہم سڑ گھٹ کر مٹی ہو جائیں گے تو کون دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے اللہ زندہ کرے گا، وہ معاد نہیں مانتے تھے، اور یہ آج بھی موجود ہے، معاد نہیں مانتے ہیں، 7 جنم مانتے ہیں، ان کے یہاں جنم ہے کہ نہیں جنم ہے، مرنے کے بعد پھر جس طرح اس کے عمل ہوں گے اسی اعتبار سے اس کی تخلیق دوبارہ ہوگی۔ آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، وہی آخرت کی صرف ایک زندگی ہے، مر گیا انسان ختم دنیا، آخرت کی زندگی وہی آخری زندگی ہے اور ہمیشہ تک باقی رہنے والی ہے۔ تو ان کے مذہب کو کیسے آپ تردید کر سکیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 7 جنم ہے، یا دوبارہ پھر اللہ دنیا میں بھیج دے گا، کیا آچار ڈالے گا، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں رکھ کر کے کیا آچار ڈالے گا انسان کا، آچار جانتے ہیں نا، پھر بھیج دے گا دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے ان کے سمجھانے کا، آپ سمجھا سکیں گے؟ کیسے آپ سمجھائیں گے؟ ہے کوئی چیز؟ یہ غیر مسلم میں ایک طریقہ ہے حلول کا، یہ بوتل ہے، اللہ اس میں موجود ہے، پتھر ہے، پتھر کہتے ہیں پتھر میں بھی وہ اسی کے اندر گھسا ہوا ہے، حلول یہی ہوتا ہے نا، اسی کے اندر ہے، حلول کے قائل ہیں۔ مورتی کی پوجا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی کے روپ میں ہمیں بھگوان ملے گا۔ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ مولوی صاحب مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ اب تو غیر مسلم میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ غلط ثابت کریں گے کہ غلط ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ غلط ہے؟ عقلی اعتبار سے ہم نے اس کو بنایا تو کیا ہم اس میں گھس سکتے ہیں؟ کیا خالق جس چیز کو بناتا ہے اسی میں خود وہ چلا جائے گا؟ تو خالق اور مخلوقات کی پہچان کیسے رہ پائے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خالق اور مخلوق کی پہچان باقی رہ پائے گی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے پیدا کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اس کا مطلب وہ اس میں بھی موجود ہے، پھر ہم اس کو خالق کہیں کہ مخلوق کہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جیسے بت ہے، یہ دیکھ لیجیے بت ہے، ہم جب ان سے پوچھتے کہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے، کہتے ہیں حقیقت میں ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اسی روپ میں اسی شکل میں ہم کو وہ بھگوان پرگٹ ہوگا، ملے گا، پرگٹ ہونا ظاہر ہوگا۔ ان کو بھی یہی شوق ہے، دعوت اللہ ان کے پاس پہنچا ہے، اسی بات نہیں کہ پہنچا ہے، اللہ کو پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پہچاننے میں غلطی ہے کہ نہیں ہے یہ کہ بت کی شکل میں جو جان بے جان نہ حرکت کر سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اگر مکھی وہاں سے کوئی چیز لے کر بھاگے تو وہ چھڑا نہیں سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ مختصر سی بات جاننا ضروری ہے کہ کیسے سمجھائیں گے آپ، کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ اس سے ہم یہ کہیں گے کیا آپ بھگوان کو یا اللہ تعالیٰ کو اسی شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بدترین آپ کی عقل ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کو اتنے خوبصورت انداز میں سجا رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں جو نہ حرکت کر سکتا ہے اور اس کو آپ نے بنایا ہے۔
اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا اللہ کو چلنے کی طاقت نہیں ہے؟ تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سب سے یعنی گھٹیا قسم ہے کسی معبود کے پانے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، دوسری چیز ہم یہ سمجھائیں یا جانیں کہ جیسے کہتے ہیں وہ 7 جنم ہے، یہ کہتے ہیں نا، یا پھر انسان دوبارہ اسی دنیا کے اندر آئے گا، تو آپ کیسے ان کی اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں یا ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ کیا عقل دلائیں گے آپ؟ عقلی دلیل بتائیے گا۔ روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں، اور کتنے جانور پیدا ہوتے ہیں؟ وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں۔ تو بولے صاحب کتنے جانور جو ذبح ہو رہے ہیں وہ بھی آئیں گے، اللہ پیدا بھی کر رہا ہے، انسان مر رہے ہیں، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، تو اگر سب کو اسی میں آنا تھا تو پھر 1 انچ جگہ نہیں پائیں گے آپ۔ اب تک دنیا کو پھل جانا چاہیے تھا، دنیا کو پھل جانا چاہیے تھا، 1 انچ جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے تھی کہ بھائی جو گئے کروڑوں کی تعداد میں وہ بھی واپس آ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مطلب پیدا بھی ہو رہے ہیں، اتنے جانور روزانہ کتنا ختم کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ سب واپس آنے لگتے اور اللہ دوبارہ پیدا بھی کر رہا ہے، جن کی تخلیق قیامت تک ہونی وہ بھی آئیں گے، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب تک دنیا کو پھر جانا چاہیے۔ ایسا دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، جا رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں اگرچہ وہ زیادہ ہیں، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کافی اور شافی بنایا قیامت تک کے لیے۔ احیاء و امواتا، یعنی مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی بنایا ہے، کمی نہیں ہوگی۔ کتنے سارے پہاڑ ہیں، میدان ہیں، ریتیلے جگہیں ہیں جو ابھی تک خالی پڑے ہوئے ہیں، غیر آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکمتیں پیدا کر دے گا جو آپ کے علاقے میں بہت ساری زمینیں خالی پڑی رہتی تھیں، وہ اب آباد ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ انسان کے اندر ہرس لالچ پیدا ہو رہی ہے، اس کو آباد کر رہا ہے۔ جہاں آپ 10 کلو پیدا کرتے تھے، آج اس کے اندر کوئنٹل کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے برابر بنایا ہے، کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ارے کہاں سے روزی لائیں گے، بھائی روزی کا ذمہ دار آپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ دیکھیں نا گھر میں 2 بچے وہی ہوتے ہیں اچھے، بہت سارے آپ نعرے دیکھتے رہتے ہیں، تو فیملی پلاننگ یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال شریعت اگر کہ ان چیز کو تو منع نہیں کرتی جب تک وہ شریعت کے روح سے ہو، لیکن بالکل نسل ہی کاٹ دی جائے تو اسے منع کرتی ہے۔ تو مقصد زندگی جو راستے پر چل کر ہمیں حاصل کرنا تھا وہ ہے آخرت، جنت یا دوزخ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو دعوت اللہ سب کو دیا گیا، اس کے پہچاننے میں غلطی ہوئی، کسی نے کسی کو معبود بنایا اپنے کے برابر یا اپنے سے نیچے یا اس سے بھی گھٹیا، اور پھر اس طرح سے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کڑی آدم علیہ السلام، آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے ماننے والے مسلمان کہلائے، اور جو ان کے مخالف تھے منکر اور کافر کہلائے، ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ تو مسلمان ہر دور میں مظلوم رہا ہے، اور جو مخالف کافر اور تھے یہی دہشت گرد ہے، یہی آپ سمجھیے گا۔ جو نبی کے موافق آئے ان کی بات کو مانا وہ مومن اور مسلم کہلائے، اور جو ان کے مخالفت میں تھے یعنی نبی کے مخالفت میں، مومنین کے مخالفت میں آئے وہ منکر اور کافر ہیں۔ اس دور سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ مظلوم کون تھا، ہر دور میں مسلمان ہی مظلوم رہے۔ نوح علیہ السلام میں جو مسلمان تھوڑے سے تھے
مظلوم تھے کہ نہیں تھے؟ ستانے والے کون تھے؟ غیر مسلم تھے نا، کافر تھے۔ لوط علیہ السلام کے فالوور کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے۔ ستانے والے کون تھے؟ غیر مسلم تھے۔ ہود علیہ السلام کے یعنی جو عاد قوم تھی ان کے اندر ہود علیہ السلام آئے تھے، اور اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے، اس میں جتنے ستائے گئے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اگرچہ وہ بنو اسرائیل ہیں جو مومن تھے، ان کے مقابلے میں کون تھا؟ کافر، اور ایک بادشاہ بھی، بادشاہی تو تھا نا، تو وہ سب مسلمان تھے۔ ستانے والے کون تھے؟ کافر تھے۔ تو آپ یہاں پر حکم لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے؟ دہشت گردی کہاں پر ہے؟ کافروں میں، منکرین میں۔ یہ دلیل سب سے بہترین دلیل آپ کے پاس، عقلی دلیل۔ اور جو مظلومین وہ مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ ظلم کے شکار اگر کوئی ہوئی ہے جماعت، وہ مومنین کی جماعت ہے۔ کوئی مثال ہے جو اسلام سے پہلے کی مثال ہے؟ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، آگ تک میں ڈال دیا گیا، ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ آگ میں ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومنین جو تھے وہ بہت تھوڑے سے، حواری، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ لیکن جو ان کے مخالف تھے انہوں نے کس طرح ستایا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے مومن تھے، جب وہ لے کر نکل رہے تھے اور لے کر کے نکلے، دریا کے قریب جب پہنچے تو کس قدر خوف کا ماحول تھا۔ ادھر فرعون، اس کا لشکر، اور کیسے لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیچھا کیا کہ نہیں کیا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے سے لشکر ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب تو ہم مارے گئے۔ صبح ہوتی جب دیکھا کہ سامنے دونوں آمنے سامنے ہیں، تو اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اب تو ہم مارے گئے۔ کہا کیوں؟ کہ سامنے دریا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے سے یہ بڑا لشکر لے کر پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ لاٹھی مارو۔ لاٹھی مارے کیوں ماری انہوں نے سمندر میں؟ جب لاٹھی مار دیا تو راستے بھی اللہ تعالیٰ نے 12 پیدا کیے، اور راستہ کیسے بنا دیا؟ بالکل صاف ستھرا، ایسا نہیں کہ دلدل یا پھنس گئے یا پیر کیچڑ پھنس گئے، بالکل راستہ جب بن گیا تو سب اتر گئے اس کے اندر۔ مومنین جیسے پار ہوئے، ادھر سے بھی ملنا اور ادھر سے ملنا شروع ہو گیا، اور پورا لشکر ڈوب گیا۔ اس وقت فرعون نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا الان، ارے اب جب سب کچھ ہو گیا اب ایمان لاتے ہو۔ اسی سے ہم لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ آخری وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا، کیا کافر تھا نا، تب تو ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو یہاں جو ستائے گئے مسلمان اس دور میں، اور ستانے والا کون ہے؟ کافر۔ تو آپ اسے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ ہر دور میں ستانے والا ظالم کافر ہی ہے۔ یہی دہشت گرد، یہی دہشت گرد۔ پہچان لیا آپ نے دہشت گرد کون ہے؟ پہچان لیا مولوی صاحب؟ دلیل پیش کر سکتے ہیں ہر زمانے کا، ہر نبی کے دور کا،
جتنے مظلوم ہیں وہ سب مسلمان ہیں. مظلوم مسلمان ہیں. ظالم کون ہے؟ کافر. تو بہرحال آخرت کے اعتبار سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور ان ظالموں کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جہنم کا. لیکن معاملہ ایک پر ختم نہیں ہو رہا ہے. ایک خالق مخلوقات اور یہ دعوت اللہ تین اور انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ پیش کیا میں نے. چوتھے نمبر پر ایک مرحلہ اور ہے ہمارے سامنے. یہ تو دہشت گرد آپ نے پہچان لیا کون ہے، پہچان لیا کہ پہچان لیا؟ بولے صاحب سب کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اور آپ ثابت کریں گے جیت کو کہ دہشت گرد مسلمان نہیں، نہ دین کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ شریعت کے اعتبار سے. اگر کوئی دہشت گرد ہے تو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیا آپ نے. اب ہم چلتے ہیں ابلیس اور اس کے اعوان. دنیا کو چھوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے. جہاں انبیاء ہیں وہیں ابلیس بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا معاملہ پہلے میں نے دیکھا تھا، وہاں پر آپ نے کہا نا وہ فساد مچائیں گے انسان. تو فسادی انسان ہے لیکن مومن نہیں. میں نے شروع بتایا تھا فرشتوں نے ذکر کیا تھا کہ ایسے جانور کو پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو فساد مچائیں گے. جاندار ہی تو ہیں ہم لوگ، تو فسادی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. فرشتوں کا اعتراض کرنا حق تھا اپنی جگہ میں، لیکن وہ مومن نہیں ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہے کہ نہیں؟ اور یہ کافر جتنے ہیں یہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے نہیں. بعض انبیاء علیہ السلام کی بیویاں بھی کافر تھیں. ان میں سے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ پوری وہی کرتی تھی. لوگ بیان کرتے تھے کہ آج ان کے پاس حلوہ جیسے لوگ آئے ہیں، پہنچ جاؤ. ہاں، ان کی بیوی مخبری کرتی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخبری کرنے والے بھی کافر ہی ہیں، یا کافر جیسے لوگ، یا اپنے ایمان کو بیچ دینے والے لوگ ہیں. پکا مسلمان مخبری نہیں کرے گا. کرے گا مولوی صاحب؟ نہیں کر سکتا. آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں. مولوی صاحب ذرا قاعدے سے سن لیجئے، یہ میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں بیان کرتا ہوں، بڑی حکمت کی چیز ہے اور آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے. ایک ترتیب سے بیان کیا، اور اب ہم پہنچے ہیں ابلیس تک وہ آوان ہو. ہم یہ بتائیں گے کہ دہشت گردی کافر میں ہے، اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، چاہے کوئی کافر ہو یا مسلمان، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے دہشت گردی دور کرنے کے لیے، لیکن دور ہو نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ یہ صرف دعویٰ ہے کہ دھوکہ ہے. تو ہم یہ ابلیس میں بیان کریں گے آپ، اور یہ اہم پوائنٹ ہے، اور اس میں دیکھ لیجیے. ہم نے کہا ابلیس اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کے ساتھ ہی معاملہ ہے یہ ان کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تو اس کے لیے راستہ بنایا، اسی طرح سے سامنے ابلیس کو بھی رکھا ہے بہکانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام سمجھانے کے لیے اس کو رکھا ہے، بہکانے کے لیے. مقابل کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ مقابل کی چیز ہے. ابلیس و اعوانہ، تو ابلیس ہے اور اس کے اعوان جن ہیں. جن میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی. اسی طرح انسان میں سے بھی اس کے اعوان ہیں. اعوان اس کی مددگار کرنے والے، اس کی مددگار کہہ لیجیے. جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جن ہی جن ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہے جو انہی جیسی صفت رکھنے والے ہیں. انہی میں سے ہم نے یہاں پر ایک نام ڈالا ہے، وہ 7 بنی اسرائیل.
بنو اسرائیل میں جو نافرمان لوگ تھے، سب سے خسیس اور ذلیل قوم اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ اسرائیل کی اولاد کہلاتے بنو اسرائیل۔ اسرائیل ان کو کہا گیا یعقوب علیہ السلام کو، اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ 12 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلہ تھے، تو 12 قبیلہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمہ بنایا، 12 چشمے بنائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے بھاگتے وقت کے لیے 12 راستہ بھی بنایا۔ پھر یہ وسعت جو ہے 12 جو قبائل تھے، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری پوچھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنو اسرائیل میں کچھ لوگ 10 منٹ باقی رہ گئے، چلیے تو اب میں تھوڑا اس کو سمجھوں گا۔ جو بنو اسرائیل میں بھاگے، جب ان سے کہا گیا کہ دیکھیے جو پوجا گائے کی چل رہی ہے وہ وہیں سے نہیں ہے، اس کا تعلق۔ سامری نے کیا بنایا تھا؟ بچڑا بنایا تھا، لیکن ہندوستان میں آتے ہوئے تو بچڑی بن گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہندوستان میں جو ہے ماتا پرست لوگ ہیں، بھارت ماتا کی جائے، جبکہ بھارت کے نام پر جو نام رکھا گیا ہے وہ دشرتھ کے بیٹوں میں سے بھرت ہے، تو نام ہونا چاہیے بھارت بابا، لیکن بھارت ماتا کہتے ہیں، الٹا سیدھا۔ تو بچڑا تھا تو بچڑی بنا دیا یہاں پر، کیونکہ ذہنیت کا اعتبار ہے، اور بہت ساری دیوی ہیں، کالی دیوی ہے، پتہ نہیں کون ماتا ہے، فلانی ماتا ہے، شیر والی ماتا ہے، بہت ساری ماتائیں ہیں ان کے پاس۔ تو یہ ذہنیت کی بات ہے کہ ماتا پرست لوگ ہیں۔ جو لوگ وہاں سے بھاگے ہیں، جب بچڑے کی پوجا ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ذرا سے دھیان سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے سنیں، دھیان نہ بٹائیں۔ جب آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی صورت نازل ہوئی کہ ان کو توبہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور جو رشتے دار ہو وہی ان کو قتل کرے۔ تو سامری وہاں سے بھاگ نکلا، توبہ نہیں کی انہوں نے۔ جب بھاگے تو ان میں سے کچھ ہی لوگ وہاں رہ گئے تھے، بقیہ جو 12 قبائل تھے سب بھاگ نکلے۔ تو بھاگے تو گئے کہاں؟ کتنا بڑا جنگل تھا وہ۔ وہاں سے جب بھاگے تو راستہ عراق، ایران، ہندوستان تک آئے۔ یہاں کی جو برادری پنڈت ہے نا، براہمن، یہ وہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو شریشٹھ مانتے ہیں، سب سے کسی غیر میں شادی نہیں کرتے ہیں۔ وہی دعویٰ بنو اسرائیل کا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمارے برابر کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے رشتے دار ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے، جہنم چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہی دعویٰ ان کا بھی ہے۔ جب یہاں آئے اور انہوں نے یہاں دیکھا لوگ بچڑ قسم کے تھے، وہاں پڑھے لکھے یہی لوگ تھے، اپنے آپ کو دینی امور میں رکھا، بقیہ سب کو بانٹ دیا، کیونکہ بانٹ کر کے یہ حکومت سب سے اچھی ہوتی ہے۔ سب بھاگ کر ادھر آئے۔ جو فارس میں رہ گئے وہ اپنے آپ کو آگ پرست کہلائے، ان کے یہاں یہی طریقہ ہے۔ تو یہ کچھ روس میں رہ گئے، کچھ ادھر آئے، کچھ ہندوستان پہنچ گئے، سب بکھر گئے۔ وہاں تو بہت مختصر ہیں جو اس وقت موجود ہیں، دعویٰ ان کا ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں، لیکن وہ سب کنورٹڈ ہیں، اصلی نہیں، سب وہ پوری دنیا میں بکھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت رکھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ان کی کوئی حکومت نہیں بن پائے گی، اور آج بھی نہیں، غاصب ہے، ظالم۔ اب میں یہ بیان کروں گا، سب سے ذلیل قوم اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بنایا، نبیوں کو قتل کیا، ان کے اندر غداری ہے، حسد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار قتل کرنے کی کوشش کی ہے، انہی میں سے القرد والخنازر ہے، یوم السبت کا واقعہ انہی میں سے ہے، وعدہ کے خلافی ہیں، غضب الہی کے مستحق ہیں، اور دجال بھی انہی میں سے آئے گا۔ لیکن یہ دہشت گردی جو ہے مسلمان کے ساتھ کب جوڑا گیا؟
کب جوڑا گیا مول صاحب؟ جب ٹرین پر حملہ کیا گیا نا 11 دسمبر کو، یہ اس وقت اس چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس وقت کون تھا، کس کی حکومت تھی؟ بش تھے۔ انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا، ان کا ذہن یہودی ہے، شاید یہ کرسچن بنتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں، یہود نسل، اور انہوں نے مسلمان کو اور اسلام کے ساتھ دہشت گردی جوڑ دی۔ وہاں ان کو پاسپورٹ مل گیا، پاسپورٹ ملتا سعودیہ کا ہے، یہ فلانی جگہ کا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں، افواہ ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے، اس پر حملہ مسلمانوں نے کیا، تو اس میں جو 130 یہودی اس میں رہا کرتے تھے وہ کیوں نہیں تھے اس دن؟ آپ نے کبھی غور فکر کیا؟ ایک بھی یہودی اس کے اندر اس دن نہیں تھا۔ تو اس طرح سے ان کی خاصیت اور ذلت یہی ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، چال۔ تو یہ ابلیس نے جال بنایا، جال کے ساتھ چال بھی رکھی۔ دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں آج بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو تقسیم کرتی ہیں، یا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں بھی واقعہ پیش آتا ہے مسلمان کے ساتھ جوڑنا ہے اس کو کسی بھی اینگل سے، جیسے اپنے یہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو تو نفرت کا کوئی راستہ اس میں اسلام اور مسلمان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ جوڑا جا رہا ہے کہ نہیں جوڑا جا رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی دور کر رہے ہیں، اور یہی لوگ سارا کام کرتے کرواتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی ہوئے جو اسلام کو پڑھتے رہے، قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، اس نیت سے نہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کریں گے، اس نیت سے پڑھتے رہے کہ ہم اسلام کو کس اینگل سے شبہے کی نگاہ سے دیکھیں اور کیسے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس نیت سے پڑھتے رہے قرآن۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ اسلام قبول کر گیا، اور انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا کام تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا کام ایسے ہی تھا۔ اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان تفرقہ اور نفرت پھیلانے کا کام ہم نے کیا، اور جیسے آج ہندوستان میں یہ کام جاری ہے، کیونکہ یہ سب کے استاد وہی اسرائیل ہے۔ جب بھی کوئی ان کی ضرورت پڑتی وہاں جاتے ہیں، سیکھ کر آتے ہیں۔ یہ جو بلڈوزر نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلے اسرائیل میں چلتا تھا، اب یہاں چل رہا ہے۔ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ وہیں سے ہے۔ تو ان کا مین معاملہ کیا ہے؟ اور آج تک دہشت گردی میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں 2 حصہ مسلمان ہیں۔ ظلم اٹھانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ کے دور میں عراق، ایران اور یہ جو ہے مارے گئے مسلمان، کتنے مسلمان مارے گئے ہیں؟ اگر مسلمان دہشت گرد ہے تو اپنے آپ کو مارا ہے اس نے، تو پھر آپ کیوں چلا رہے ہو؟ مسلمان کیوں مارے گا اپنے آپ کو؟ اچھا، اپنے ہندوستان کا بھی واقعہ اسی اعتبار سے چل رہا ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ جوڑنے کا کام کب سے شروع کیا گیا ہے؟ کارگل پر جب یدھ ہوا ہے تو کس دور میں ہوا ہے میرے ساتھ؟ کارگل میں ہوا ہے نا، وہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ بی جے پی کے دور میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے اچھا خام مندر پر حملہ کس دور میں ہوا ہے؟ انہی کے دور میں۔ امر ناتھ یاترا پر حملہ کب ہوا ہے؟ گودھرا کانڈ کب ہوا ہے؟ گودھرا کانڈ انہی کے دور میں۔ پٹھان کوٹ پر حملہ کب ہوا ہے؟ اور اسی طرح سے اری میں آتنکی حملہ انہی کے دور میں۔ پلوامہ حملہ، پہلگام کا حملہ سب انہی کے دور میں ہوا ہے۔ تو یہ سارے حملے انہی کے دور میں کیوں ہیں ہمیشہ؟ کیوں ہے؟ اور کسی دور میں نہیں حملہ ہوتا ہے؟
جتنے حملے ہیں سب انہی کے دور میں ہیں۔ بات ابھی تک اسیم انند کا بھی معاملہ چل رہا ہے، جیل میں تھے، کچھ مسلمان ان کے ساتھ تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ تب اسیم انند کا چہرہ پگھل گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نوجوان جو یہاں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ انہی کے بنائے گئے بم دھماکوں میں جو مسلمان شبہے میں پکڑے گئے تھے وہ ان کے ساتھ تھے جیل میں، اور وہ انہی کی خدمت کر رہے تھے۔ تب وہ متاثر ہوئے ان بچوں کے اخلاق سے، پھر انہوں نے خط لکھ کر کہا کہ وہ ہم تھے۔ وہ سادگی کون سی ہے؟ وہ ملوث کس انداز میں ہے اور آج کہاں پر ہے، کیسے ہے؟ تو اب آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ دہشت گرد اسلام کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اس میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اگر دیکھو گے تو مسلمان پر جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ غیروں کی طرف سے ہوئے ہیں، اور اس دور میں بھی جہاں کچھ ہو رہا ہے نام مسلمانوں کا لگا دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، لیکن ہے نہیں۔ آج تک کسی کی تحقیق ہوئی ہے مولوی صاحب؟ کسی بھی حملے کی تحقیق آج تک ہوئی؟ کبھی نہیں کرا ہے، لیکن ثابت کر دیا کہ مسلمان ہیں۔ کیا یہ سب صحیح ہے؟ کسی بھی انداز میں صحیح نہیں ہے۔ مسلمان ہے مولوی صاحب، آپ اندازہ لگائیے، لیکن نام کس کا چل رہا ہے؟ عوام میں غیظ و غضب غصہ کس پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے، اور وہ یہ بھولی خالی چہرہ دیکھ کر کے سمجھتے کہ ہی دہشت گرد ہے۔ جو زیادہ ہی انصاف والا ہو، امن و امان والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو اور امن و سکون کا درس دینے والا ہو، اور اپنے ممبر و محراب سے پیغام دے رہا ہے امن اور شانتی کا کہ اسلام میں یہ قانون ہے، اسلام میں یہ مراحل ہیں اور یہ سزا ہے، یہ ان کے لیے سزا ہے، ساری چیزیں ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، لیکن سننے والے ہم ہیں اور مسلمان ہیں، ان تک تو بات ہی نہیں پہنچ رہی نا، وہ تو اپنے آپ میں مست ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ یہ شیطان کا جو جال ہے اور اس کی چال ہے کس قدر ہے کہ مظلوم بھی مسلمان، دہشت گرد بھی وہی مسلمان، سب سے زیادہ آج تک نقصان پانے والے بھی مسلمان ہیں، جانیں انہی کی سب سے زیادہ گئی ہیں، انہی کے مال بھی نقصان ہوئے ہیں، گھر بھی انہی کے تباہ و برباد ہوئے ہیں، لیکن پھر معاملہ ہم ہی بدنام بھی ہیں، ہم ہی بدنام بھی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے دلائل کے اعتبار سے یا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بہت کم چیزیں پائی گئیں، لیکن ایک فکرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ اس مرحلے کو سمجھیں اور دوسروں تک سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔